یہ وہ واحد آدمی ہے جو مجھ جیسے عام غریب پاکستانی فلمی شائق کے لیے فلم بناتا ہے جس کے اندر محبت کی کہانی ہوتی ہے، جس کے اندر ہیرو اور ہیروئن کے آپس میں جو عمدہ ترین جذبات ہیں ان کی عکاسی ہوتی ہے، بہترین موسیقی ہوتی ہے، بہترین نغمے لکھے جاتے ہیں، کمال دل کو گرمانے والے مکالمے ہوتے ہیں، اور آخر میں ایک لیسن اور ایک موریل ہوتا ہے پوری کہانی کا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں نے ان کے پچھلے دفعہ بھی جو عید پہ فلم آئی تھی کچھ عرصہ پہلے وہ دیکھی تھی، اور اب پورا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے عید کی دوپہر کو میں نے ان کی آنے والی فلم عشق لاہور دیکھنی ہے، اور دیکھنے کی دو وجوہات ہیں۔ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں یہ جو ہر فلم میں لاہور ہوتا ہے یہ کسی اور سے محبت ہے یا لاہور سے محبت ہے؟ ڈاکٹر صاحب لاہور میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو لاہور سے یار محبت۔ چلے ابھی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے جا کے دو وجہ دیکھنی ہے۔ مگر اب آئیے خواتین حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نسل سب سے زیادہ خوش قسمت ہے اس لیے کہ ہم نے اس ملک کا، اس ملک کی فلمی صنعت کا، اس فلم کے معاشرے کا، اس فلم کے ٹیلی ویژن کا سنہرا دور دیکھا ہے۔ آج آپ لمحہ موجود کو جو مرضی کہیے، جو پہلی دور ہم 70s 80s اور 90s میں دیکھ سکے ہیں اس کے بعد ویسا کبھی وقت ہی نہیں آیا، آپ جو مرضی کہیے۔ اور اس دور کو سنہرا، دمکتا ہوا، جگمگاتا کرنا کہ میں سب سے زیادہ دخل تھا اس زمانے کے فنکاروں کا اور خاص طور پہ اس دور کی ہیروئنس کا۔ آج ہمارے ہاں رمضان فیضان میں ایک ایسی بی بی تشریف لائی ہیں جو تب بھی حسین تھیں، آج بھی حسین ہیں اور کل بھی ہوں گی، کیونکہ ان کے اندر حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت ایسا ہے، اور میرا اور ان کا تو مسلک بھی بالکل ایک ہے۔ تو پیر پائی اور پیر پہنا ایک خاص اپنے دل تعلق ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ ہمارے ملک کی ایک عمدہ ترین اداکارہ، عمدہ ترین ہیروئن، اور اب ایک بہت بڑی ڈیجیٹل کریٹر ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اسے کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ فلمیں چاہے رنگین ہو گئے تو ہونتے سنگین بھی ہو گئے نے۔ تشریف لائی ہیں خاص طور پہ میڈم دردانہ رحمان صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں آج بہت اچھا ہوں، ویسے بڑا برا ہوں۔ اچھا جی، قصہ یہ ہے کہ اصل میں جو چیز اللہ تعالیٰ ایک عورت کو دیتا ہے نا، جو سب سے بڑا انعام ہے، یقین کیجئے کنی بھی وڈی اداکارہ کیوں نہ ہوئے سر جی، کنی بھی وڈی پولیٹیشین کیوں نہ ہوئے، جنہوں اللہ نے نیک اولاد دے دیتی نا، وہ سمجھو کہ وہ دا انعام ہے واقعی۔ اور نیک اولاد تو پہلے ایک خامد بھی چاہیے ہوتا ہے، پاویں بہتا نیک نہ ہو گئے، اور اولاد دے حصول تو بعد اب میں کہنا وا جنہوں واقعی ایک عورت نوں بڑھاپا سب تے آنا ہے، جو تقویت ایک بیٹی دے سکتی ہے وہ شاید بیٹا بھی نہیں دے سکتا۔ اور یہ صدقہ ہے میری آقا زادی کا کہ جنہیں ان کے سرکار اور ان کے بزرگوار والد ام ابیہ کہتے تھے، اے باپ کی ماں، چنگیاں تیاں اگے جا کے ماما بن جاندیاں نے، انہاں دے اندر پیار نہیں رہندا، مامتا آ جاندی ہے۔ محسوس کر کے دیکھیے گا۔ اور اگر ام ابیہ کے صدقے ایک بیٹی ملی ہے دردانہ رحمان کو تو وہ ماہم جیسی عمدہ ترین لڑکی ملی ہے۔ آپ کہتے ہوں گے ایڈی سونی کڑی تے چنگی کیویں ہوے گی، اے پھر میں تانوں دساں گا کہ کنی چنگی ہے، بیان تو باہر ہے بالکل۔ تعلیم یافتہ، انتہائی عمدہ تربیت، اخلاق، زبان، طور طریقہ، سلیقہ، اور سب سے بڑھ کے جب گاتی ہے تو سب سے پہلے مولا کے حضور گاتی ہے اور پھر مولائیوں کے حضور گاتی ہے، اور اس سے بہتر کوئی سامع ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ سے بتائیے۔ بنٹو جی پہلے تیرے وال آ رہے ہیں کیونکہ میں دل کڑا کر کے پھر جانا ہے دردانہ جی ول، ٹھیک ہے؟ میری جان جی میں تمہیں کیا سی کہ فلمیں اچھے لاہور کا لفظ آتا ہے، یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ جی جی، ایک بات یہ ہے برکت کی باعث، اور دوسری سب کے سامنے بتاتا ہوں کہ برکت کی دوسری وجہ کیا ہے، کیونکہ آپ کا انتخاب اپنی فلم کی ہیروئن کے لیے اس وقت کی اور پچھلے کئی دہائیوں کی بہترین اداکارہ بی بی سائمہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے وہ کام ہی اچھا کرتی ہیں اور انہیں کو لینا چاہیے۔ مجاجن وہ بنی ہیں لاہور کے اندر میں، وہ اچھی لگی ہیں، وہ یقین کریں اسٹل وہ فٹ اور ینگ نظر آتی ہیں اسکرین کے اوپر، آپ دیکھیں سر جی وہ اچھی نظر آ رہی ہے۔ کیمرہ جدوں انہوں نے وہندا ہے نا تے مینوں لگدا ہے کیمرے دا اپنا دل نرم پی جاندا ہے۔ سر جی ساڈے نال بیٹھے ہوندے نے، بہت ہی پیارے لگ رہے ہوندے ہیں، جدوں کیمرے تے جا کے کھلوندے نا دین شی از اے ڈفرنٹ پرسن، آپ یقین کیجئے۔ وہ ڈاکٹر صاحب بڑی نیت لیول پہ کام کرتی ہیں، وہ اس لیے ان کا فیس ہی اور ہے، وہ اسکرین پہ کچھ اور طرح آتی ہیں، بے شک سمجھاتی ہیں کہ یہ شاٹ کیسے کرنا ہے، سکھاتی بھی ہیں، تو ٹریننگ کی ہے پراپر انہوں نے میری۔
تو اب دیکھیں گے انشاءاللہ عشق لاہور چھائے گی. اس سے پہلے آپ نے جو بنائی تھی وہ بنائی تھی لاہور قلندر. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی فلم دیکھی ہوئی ہے جس میں سائمہ ہیروئن تھی. کوئی ایسی فلم تھی؟ بسنتی. جی بسنتی میں تھی، بٹ بادشاہ میں تھی. جی بالکل بالکل. تو انہی کو لے کے کام کر رہا ہوں. میرے خیال سے ان سے بیسٹ کوئی ہے نہیں، تو اور کس کو کیا. اس فلم میں ہم کیا توقع رکھیں؟ از اٹ اے لو اسٹوری اور از اٹ بیسیکلی اے تھرلر؟ یہ بیسکلی میاں بیوی کی کہانی ہے. عشق بیوی ہے، عشق لاہور نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بندہ اپنی میاں بیوی جو بھی فیملی سے پیار نہیں نہ کرتا ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ سے بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ اپنی بیوی سے کس طرح وہ پیار کرتا ہے، کس طرح اس کے لیے وہ کرائم کرتا ہے. بیوی لاہور بیسڈ ہوتی ہے. جی بیوی لاہور بیسڈ ہوتی ہے، اس لیے ہاں لاہور میں ہی وہ رہتی ہے، لاہور میں. ٹھیک ہے. تو کس طرح وہ کرائم کرتا ہے، کس طرح وہ کرائم سے نکلتا ہے اپنی بیوی کے لیے. عشق بیوی کے لیے کرائم کرتا ہے اور عشق خدا کے لیے اپنے کو چینج کرے گا. نہیں صاحب، آپ نے بنٹو کی بات سنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنی نکاحی بیاہی بیوی سے پیار نہیں کر سکتا، اس نے کسی گرل فرینڈ سے کیا پیار کرنا. بالکل ٹھیک. مگر یار تھوڑی سی ساری زندگی آسان کر. اسی گناہ گار لوگ ہاں، اصل پیار واقعی بیوی سے ہوتا ہے، خاص طور پہ جنہوں سیرا لا کے بیاہ کے لے آتے ہو، جنہوں بچے پیدا کرتے ہو. ہاں جی ہاں جی. مگر کئی دفعہ ادھروں ادھروں بھی نا کوئلہ لینا پہنتا ہے تاکہ گھر دی پٹھی خوب پکے. ہاں ڈاکٹر صاحب وہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن 90% محبت آپ کو اپنی وائف سے ہی ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بہت اچھا لیسن ہے. اللہ کرے کہ سب لوگ اسے سیکھیں. بالکل. میں جاؤں گا اب دردانہ جی کی طرف. ہاں جی. دردانہ جی ایک پوری راوی ہیں آپ گولڈن ایرا آف پاکستانی سینما کی، فرام دا 70s اپ ٹل دا 90s اینڈ ناؤ آلسو یو آر اے پارٹ آف دا ہول تھنگ. اولین یاد کون سی ہے کہ کس فلم میں پہلی دفعہ جلوہ گر ہوئی ہیں اور وہ کس سن کی بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے اسٹارٹ جو کیا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے رولس کے کیا تھا، لیکن جو میری پہلی فلم ہٹ ہوئی وہ دبئی چلو تھی. دبئی چلو ایک مووی ایسی بنی تھی کہ جب یہ بہت بڑے بڑے فنکار مولا جٹ ان لنڈن کے لیے لنڈن چلے گئے. سلطان رئیس صاحب، مصطفیٰ قریشی صاحب، آسیہ بیگم، یونس ملک صاحب لے کے گئے. تو لاہور سمجھے بالکل ہی کام ختم تھا. تو ہمارے ایک اللہ نے جنتوں میں جگہ دے حیدر چوئی صاحب بڑے جنونی ڈائریکٹر تھے، تو وہ غصے میں آ گئے. سید نور صاحب نے وہ سبجیکٹ لکھا، ایک ڈرامہ بھی وہ چلا دبئی چلو، لاہور ٹیلی ویژن سے چلا. انہوں نے غصے میں آ کے نا 1 مہینے میں بڑی سستی سی فلم بنائی کہ کوئی بات نہیں. تو مجھے یاد ہے یہ ممتاز دوبارہ اس فلم میں آئی، کام چھوڑ گئی تھی. ننا علی جاز اس میں تھے، میں اس میں نہیں تھی. تو وہ فلم 1 مہینے میں اتنی تیزی سے اور اتنی خوبصورتی سے بنی، گانے بھی اس کے بہت ہٹ، 9 فلموں میں وہ جا کے لگی. بالکل سپر ہٹ وہی فلم گئی. اچھا آپ نے کیا عمدہ بات کی ہے پتہ ہے نعیم صاحب؟ مزہ پتہ ہے کی ہے کیونکہ میری اور اینا دی بالکل ایک ہی ایج ہے تے مزہ آتا جدوں پرانیاں گلاں کریدا. کسے نے نہیں ڈرامہ دیکھا جدا نا سی دبئی چلو. تانوں یاد ہے اودے وچ بھی علی اعجاز جڑا سی وہ ہیرو سی تے شیبہ حسن اودی بیوی بنی سی یا اودی مطلب اس ڈرامے وچ ہے سی بالکل. اور کیا اور مینوں نا اس زمانے وچ کریز سی بنٹو ایتھے لاہور والے تو اوتھے جاندا دبئی جاندے تے اودے وچ ایک خاتون شیبہ دا مینوں ڈائلاگ یاد ہے کہ وہ آندی ہے تے لوکاں نوں شوہا مار رہی ہے کہ میرا میاں دبئی چلا گیا. جو دبئی دے اس دے حالات سن میں تانوں بیان نہیں کر سکدا خدا دی قسم. لوکی کہندے نے دبئی دی زمین تو تیل نکلدا ہے. سر جی وہ پاکستانیاں مزدوراں دے جسماں دا تیل کڈ کے تے انہاں پھر چند سکے دیندے سن باہر طور. وہ شیبہ بٹ آندی کہندی کی تانوں دساں گرمیاں دی ہن کوئی پرواہ نہیں. جدوں تا جیرا گیا دبئی میں کہ بس ادھر اے سی ادھر اے سی ادھر اے سی ایسے ادھر اے سی میں تے ٹھنڈی کچور ہو کے ماری جانا ہے. تو مطلب لوگوں کو واقعی یہ اشتہار ڈالا ہوا تھا انہوں نے. بالکل. دبئی چلو میں آپ نے فرمایا کہ ممتاز آپ کے ساتھ تھی. ہاں جی وہ کام چھوڑ چکی تھی. جی بالکل. لیکن کام جب انہوں نے شروع کیا تھا تو ایک فلم آئی تھی بنارسی ٹھگ، اس میں بھی میں اسٹار دی. دیکھو نا یہ گل ہونی چاہیے پڑھ لو بندے نے اتوں سمجھ آئی. اے آئی نے دبئی چلو جب ممتاز کام چھوڑ چلی تھی اور جب ممتاز جو ہے وہ چھوٹا سا بلاؤز پاندی تھی موتیاں والا. اس میں میرا پہلا شاٹ ہے، پہلا شاٹ آپ کا. تینوں یاد ہے کہ جڑا کھبے پاسے ٹیبل پہ آیا ہے وہ تے بیٹھی ہے ساڈی پیاری دردان اور بال چھوٹے چھوٹے ہیں. لگتا ہے اتنی پیاری سی لڑکی یہ کوئی باہر کی یورپین لڑکی تو نہیں ہے. واقعی نظر بازی ہونی چاہیے، حسن نظر ہونا چاہیے، بندہ پہچان لینا ہے چھوٹے ضرور سی کون ہے. بالکل. ہن جو اس گانے دا حال کیتا ہے یا اللہ چولی چک کے کولا بیڑا غرق کرے ہوتا تے یا عقل دے تے یا موت دے دے. باہر تو وہ دن یاد ہے جب پہلی دفعہ کیمرہ آپ پہ یوں کر کے آیا اور کیا محسوس کیا؟ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب جب بھی کوئی نیا کام بندہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں اور ایک خوف ہوتا ہے. ایک فلم تھی انوکھا داج، اسلم ڈار صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے اور سلطان رئیس صاحب، آسیہ بیگم اور میں اور وحید مراد صاحب تھے اس میں. وہ بہت بڑی فلم تھی.
تو اس میں میرا ایک سین تھا کہ میرا باپ اور بھائی مر جاتا ہے, ان کی لاشیں آتی ہیں, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے چیخ کے میں نے اور سبیہ بیگم نے آنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اتنے بڑے فنکار تھے, سبیہ بیگم, رائس صاحب, آسیہ بیگم, وحید مراد صاحب. میں جب بہت چھوٹی تھی مجھے وہ نہیں تھا, تو پہلے تو میں ویسے یہ دیکھتی تھی کہ یہ میں کیسے کروں گی سین, کیونکہ میری طاقت سے زیادہ بڑا سین تھا. ایک بچے ہی تھے نا جب ہم لوگ, تو اس کو اتنا بڑا سین دے, تو میں اس طرح دیکھ رہی ہوں کہ میں کیسے بھاگ کے آؤں گی, کیسے گروں گی, کیونکہ وہ ریسلنگ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں, تو وہ میں بڑی نا پریشان تھی. لیکن میں نے سوچا اب تو عزت کا مسئلہ ہے, میں کٹ نہ ہو جاؤں یہاں سے. وہ جناب ڈاکٹر صاحب میں نے سین کیا, الحمدللہ بہت مجھے داد ملی سبیہ بیگم, آسیہ بیگم سے, سب سے. انہوں نے کہا یار بہت اچھا, کیونکہ بالکل نیچرل کیا, وداؤٹ میک اپ کیا, رونا پٹنا بڑا وہ اوریجنل تھا. وہاں سے آ کے نا میں تھوڑی ہمت بھی آئی کہ میں نے کہا نہیں میں کام کر سکتی ہوں. میں اس سے پہلے میں بڑا وحید مراد صاحب کے ساتھ میرا گانا تھا, تو میں بڑا یوں کر کے چھپوں, ان کے ساتھ نہ لگوں, کیونکہ وہ بڑے آپ کو پتہ ہے اور ٹائپ کے تھے, وہ خود کھینچ لیتے تھے ایکٹرس کو. تو وہ پھر نہ میں نے پہلا گانا کیا تو میرے سے نہیں ہو رہا تھا, تو ڈار صاحب نے کہا جی آپ ڈانس کرتی جائیں, مجھے ڈانس نہیں آتا تھا. وہ انہوں نے میرا پورا گانا شوٹ کیا, انہوں نے کہا ہم خود ایڈٹ کر لیں گے, جہاں سے ہم نے کرنا سیٹ کر لیں گے. یہ فلم میری بہت بڑی فلم تھی, اور اللہ نے مجھے اس فلم سے بہت عزت دی. اللہ نے ہر فلم کے ساتھ آپ کو عزت دی, صرف یہ بات ہے کہ دیکھنے والے کے دل میں محبت ہونی چاہیے. میں تو ایسی فلموں کا ذکر کراں گا جس میں میں نے تو پہلی محبت ہوئی, مگر بہت ہی پیارا انہوں نے ذکر کیا یہاں پہ. اور میں اس لیے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ آسیہ بیگم کا ذکر اب وہ ہم میں نہیں ہے, مگر ایک بہت بڑا وقت انہوں نے دیا ہے ہماری انڈسٹری کو. بی بی سائمہ سے پہلے جتنی اداکارائیں رہی ہیں, چونکہ آپ کو فلم کا شوق ہے, خود اداکار ہیں, ہیرو ہیں, کون سی بیبیاں ایسی ہیں جو آپ کو خاص طور پہ پسند تھیں کہ بھئی یہ کمال خاتون؟ یہ پاکستان کی پاکستان کی, پہلے پاکستان کی جو آسیہ جی مجھے بہت پسند تھی, بہت عمدہ, بہت پیاری تھی. اس زمانے کی ممی ڈیڈی اداکارہ میں کہتا تھا, کیا یہ کپڑے, یہ پہننے کا طریقہ, بات کرنے کا سلیقہ تھا ان کو. بالکل مجھے آسیہ جی بہت. ان کے علاوہ کوئی اور یاد ہے اس کے علاوہ؟ ان کے علاوہ نیلی بہت پسند تھی مجھے. بالکل نیلی میری فیوریٹ تھی, بہت زبردست. ٹھیک ہے. پھر جب سائمہ جی آئیں تو پھر وہ تو کمال ہے, وہ ان سب سے آگے. سائمہ جی کا تو کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے.